میں نے بتایا تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو خطرات اور جو حالات آنے والے ہیں ان کے بارے میں امت کو آگاہ کیا تھا، اور جن خطرات سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، آج منوان ایک ایک چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ چیز دکھائی دے رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کیا ہو اور یہاں پردے پر اور اسکرین پر وہ نقشہ نظر آ رہا ہو۔ آج بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیان کرنے والے، قوم کو متنبہ کرنے والے ہر قسم کا عنوان لیتے ہیں، لیکن وہ عنوان جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان خطرات سے تم بچتے رہنا، بہت کم ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، پردے کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، چندے کے بارے میں، صدقہ خیرات کے بارے میں، اعمال کی درستگی کے بارے میں، نیتوں کی تصحیح کے بارے میں، لباس کے بارے میں، شاید ہی کوئی عنوان ہو جو ہمارے سامنے نہ آیا ہو، لیکن حدیث پاک کے اندر جہاں ان تمام چیزوں کا بیان ہوتا ہے وہیں اس بات کا بھی بیان ہوتا ہے۔ کتاب الفتن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ فتن کہتے ہیں فتنوں کا سد باب کیسے کیا جائے، اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو نقل فرمایا ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ کتاب الفتن آیا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن خطرات سے آگاہ فرمایا اس کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ حیرت کریں گے آپ کہ وہ سازشیں اور امت کے پیچھے لگی ہوئی وہ طاقتیں اور وہ قوتیں جو امت کو تباہ کرنا چاہتی ہیں اور امت کو برباد کرنا چاہتی ہیں اور امت کا رشتہ قرآن سے توڑنا چاہتی ہیں، حدیث سے توڑنا چاہتی ہیں، حیرت کریں گے 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرما دیا۔ ان فتنوں کے اندر بعض فتنے وہ جو ہماری روح پر حملہ کرنے والے، بعض فتنے وہ جو ہماری جان پر حملہ کرنے والے، بعض فتنے وہ جو ہمارے اموال پر حملہ کرنے والے، بعض فتنے وہ جو دلوں میں نفاق پیدا کرنے والے، بعض فتنے وہ جو بڑوں کی تعظیم اور تکریم چھوٹوں کے دلوں سے نکالنے والے، اور بعض فتنے وہ جو بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کے تعلق سے جو شفقت ہوتا ہے اس کو نکالنے والے۔ اور آج تمام قسم کے حربے یہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا کہ تیری قوم کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تیری خدائی کو نیست و نابود کر دے گا، تیرے وجود کو ختم کر کے رکھ دے گا اور تیرے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا، تو قرآن شریف نے کہا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تو اس نے کیا کیا کہ جہاں کہیں لڑکا پیدا ہوتا
اس کو مروا دیتا، زندہ نہیں چھوڑتا، اور لڑکیاں پیدا ہوتی تو لڑکیوں کو باقی رکھا کرتا۔ یہ آج جو منروا واٹر ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لائسنس لینا ہے یہ پانی بنانے کا، تو اس کا معائنہ کرنے والے اور انسپیکشن کرنے والوں کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل آپ اس پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر لائسنس آپ کو مل نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی لائسنس وہ دکھا کر لے لے اور بعد میں اس کیمیکل کا استعمال نہ کرے، اس کے لیے بڑی بڑی سزائیں ہیں اور بڑے بڑے جرمانے ہیں۔ ہمارے علماء نے اطباء کے ذریعے سے، سائنسدانوں کے ذریعے سے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا، خاص کر ایسے محلوں کے اندر وہ پانی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے کہ جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے، اور وہ کیمیکل یہ کام کرتا ہے کہ مردوں کے مادہ منویہ میں جو لڑکے پیدا کرنے کے جرثومے ہوتے ہیں ان کو وہ قتل کر دیتا ہے۔ جو فرعون اس زمانے کے اندر جو سازش کیا تھا، آج اسے روبہ عمل لایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ آپ کو اس قسم کے فتنے نظر آئیں گے۔ ہم جب تک ان فتنوں سے آگاہ نہیں ہوں گے تو پھر ان سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، حسن کا فتنہ، زمین کا فتنہ، زر کا فتنہ، ہزاروں قسم کے فتنے آپ نے مستقل طور پر امت کو آگاہ کرنے کے لیے بیان فرمائے۔ ان میں سے سب سے جو خطرناک فتنہ ہے اور جس کو کہا گیا کہ جادو کی جادوگری سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے، وہ مال کا فتنہ۔ آج قبرستان کے اندر بھی مال کمانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف اقتدار کا جنازہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کو قبر میں اتارنے کی فکریں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ گروپوں کی شکل میں لوگ وہاں پر باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بات یہ نہیں کر رہے ہیں کہ کل ہمیں بھی اس جنازے کے اندر لاد کر لایا جائے گا، کل ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، کل ہمیں بھی قبر کے حوالے کر کے چلا جائے گا۔ یہ باتیں نہیں، بلکہ بزنس کی باتیں، مال کی باتیں، دولت کی باتیں۔ اس قسم سے سب چڑھ کر یہ فتنہ بول رہا ہے، اور یہ سارے فتنوں کے تانے بانے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دجال کے آنے کا انتظار آج کے یہودی کر رہے ہیں، آج کے امریکی کر رہے ہیں۔ ان کے ڈالر میں، ان کے مونوگرام میں، ان کے ملکوں کے نشانات کے اندر اس کے کاڑے ہونے کی جو نشانی، ایک آنکھ جو اس کی پیشانی پر ہوگی اور لکھا ہوا ہوگا کافر، کہ یہ کافر ہے، یہ تمام علامتوں کو یہ اپنا رہے ہیں۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر اس سے رابطہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ برمودا ٹیکون جو فلوریڈا سے اور ادھر جاپان سے اور تیسرے جزیرے سے ملتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ پانی کے جہاز جب جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کشتی کو بچا لیتا ہے، کبھی مسافرین کو بچا لیتا ہے، اور پھر عطا پتہ نہیں ہوتا کہ جہاز کہاں گئے۔ ایک انجانی طاقت، ایک انجانی قوت ہوتی ہے جو جہازوں کو غائب کرتی ہے۔ تو علماء نے کہا، حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شیطان دجال کو آلہ کار بنا کر اپنی طاقتوں کا، اپنی قوتوں کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، وہ پریکٹس کر رہا ہے کہ قیامت کے قریب جب وہ آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو وہ دعویٰ کر کر جو چیزیں اس کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے کرنا ہے،
تو اس کی ایک پریکٹس کر رہا ہے، اس کی ایک مشق کر رہا ہے کہ لوگوں کو کیسے مارا جائے، کشتی کو مار کر مسافروں کو باقی رکھا جائے اور مسافروں کو مار کر کشتی کو باقی رکھا جائے۔ یہ تمام جو انجانی طاقتیں آج جس کو امریکہ والے کہہ رہے ہیں، اور برمدا کی قوم کا ایک حصہ فلوریڈا سے جا کر ملتا ہے، اور انگریزی میں یہودی زبان میں فلوریڈا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ دجال ایک انجان خدا کی آمد کا انتظار وہ لوگ کر رہے ہیں، جس کا صاف مقصد یہ ہے کہ خدا کی توحید کا انکار کیا جائے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا جائے۔ اس لیے آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک نت نئے قسم کے فتنے ابھر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کو ان فتنوں کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کل آپ کو ان فتنوں کے بارے میں تفصیلی طور پر عرض کروں گا، سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے ہیں۔ کیا مسلمان حجام کی دکان میں سلام کرنے اور جواب دینے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ جگہ ناپاک تو نہیں ہے؟ بھئی بال کاٹنے سے وہ جگہ ناپاک نہیں ہو جاتی، یہ بال بھی پاک ہے، اور بال کو کاٹ کر اگر زمین پر گرایا جائے تو وہ جگہ بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، وہاں سلام بھی کیا جا سکتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ پاجامہ اور لنگی ٹکنے کے اوپر ہوتی ہے تو یعنی سعودی حضرات جو پہنتے ہیں، جو ٹکنے سے نیچے ہوتی ہے، وہ پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے گا، جو چیزیں حرام ہیں، جو مردوں کو پہننا ناجائز ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مردوں کو ریشم پہننا حرام ہے، اگر کوئی مرد ریشم پہن کر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، وہ پہننا حرام الگ ہے اور نماز کا ہونا الگ بات ہے۔ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے، اگر کسی نے سونے کی چین گلے کے اندر ڈال لی اور سونے کی انگوٹھی ہاتھ کے اندر ڈال لی اور نماز پڑھ لی، وہ پہننا حرام الگ ہے، لیکن نماز اپنی جگہ پر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ٹخنے سے نیچے مردوں کو پہننے جانے والی چیز تہبند یعنی ناک کے نیچے جو پہنا جاتا ہے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، پینٹ ہے، ازار ہے، لنگی ہے، شڑی ہے، جو بھی چیز ہے، اگر وہ مونڈھے کے اوپر سے نیچے تک چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا ناک کے اوپر باندھ کر اس کو جو ہے نیچے چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ہر دو شکل کے اندر ٹکنے سے نیچے اس کو لٹکانا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ 3 اشخاص پر نظر کرم اٹھا کر نہیں دیکھیں گے اور رحمت کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو دنیا کے اندر جو مرد مسلمان اپنے تہبند کو نیچے شرمگاہ چھپانے والے کپڑے کو، وہ کوئی بھی کپڑا ہو، وہ توپ ہو، وہ ازار ہو، وہ پینٹ ہو، وہ لنگی ہو، وہ علی گڑھ کا پاجامہ ہو، وہ بنگلور کی شرائی ہو، جو بھی ہو، اگر ٹکنے سے نیچے اس کو لٹکاتا ہے، قیامت کے دن اللہ نگاہ کرم اس پر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ گناہ بے لذت ہے، اس سے کچھ مسلمانوں کو ملنے والا نہیں۔ اپنا پاجامہ، اپنی شرعی ٹکنے سے اوپر ہونی چاہیے، اگر ٹکنے سے نیچے ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس حالت کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن وہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری چیزیں وہ ہیں جو آدمی نیچے چھپانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، جیسے کہ کشمیر آپ چلے جائیے گا، ٹھنڈے علاقوں میں چلے جائیے، اوٹی کی ٹھنڈک میں آپ چلے جائیے، -ڈگری کی سردی ہے اور آدمی اوپر سے کوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ کوٹ جو پہنے ہوئے ہے وہ اپنی تہبند کی جگہ نیچے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ اوپر کو ڈالا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اہل عرب جو اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے توپ استعمال کرتے ہیں، پاجامہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر جو آپ نے ہمیں جمعہ میں استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ لباس کا حصہ نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی آدمی ایسے رومال ڈالا ہوا ہے، شال ڈالا ہوا ہے، یا ایک ٹھنڈ کے علاقوں میں لمبا کوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ لمبا کوٹ
ٹخنے سے نیچے گیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ وہ لباس جو ناف کے نیچے اس غرض سے مانگا جائے کہ تاکہ اپنے سطر کو چھپایا جائے، اس کو ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک شال اوپر اوڑھ لی، ایک لمبا کوٹ، ایک رین کوٹ آپ نے ڈال لیا اور لے کر آپ اس کو نیچے کٹ کرنے لگے، نہیں بھائی یہ تو ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، کٹ کرنے لگے، نہیں کٹ کر سکتے۔ اگر وہ رین کوٹ ٹخنے سے نیچے ہو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آپ کا لباس ٹخنے سے اوپر ہے جو مصنون ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا گیا تھا، اس وقت کیا وہ مالدار نہیں تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے اندر بڑے مالدار صحابہ تھے۔ آپ کا جب نکاح ہوا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا۔ دوسرے دن اہل عرب جب نکاح کرتے تھے تو اپنے جسم پر ایک زعفرانی خوشبو کو ملا کرتے تھے اور اس کا رنگ آپ کی چادر پر لگ گیا تھا، اور وہ نکاح کے موقع کے علاوہ کسی اور موقع پر اس کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، فرمایا اے عبد الرحمن کیا آپ نے نکاح کر لیا؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا نکاح ہو گیا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ کر آپ نے کیسا کر لیا، میں پڑھانے والا تھا، میں آپ کا امیر تھا، میں آپ کا پیغمبر تھا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے نکاح کے اندر اتنی سادگی ہونی چاہیے، اتنی سادگی ہونی چاہیے کہ اپنے اور پرایوں کے بلانے کا اہتمام بھی خلاف سنت ہے۔ یہ سمجھنا ہر کسی کو بلانا اور نہ بلانے پر وہ برا مان جانا، یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت نے نکاح کو اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا، رقعے قیمتی چھاپنا، شادی محل کرائے پر لینا، دعوتیں کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنوں کو بھی بلا کر زحمت دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ حیرت کریں گے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جب ہونے لگا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کا نکاح طے کیا تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ بڑا اچھا موقع ہے، چلو آج ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیے دیتے ہیں۔ اب صدیق ہیں، فاروق ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، بہت صحابہ ہیں، لیکن جب خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ علی کہاں ہے، علی ہی اس محفل کے اندر نہیں، یعنی اس کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ کس وقت نکاح ہو رہا ہے۔ برا حضرت علی کو آج ان کا نکاح ہے، بازار میں چل رہے تھے، پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے اور ان کو بلایا گیا، کہا کہ بھائی بیٹھ جائیے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خطبہ نکاح پڑھنے والے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایسر النکاح برکہ ایسر، ان اعظم النکاح برکہ ایسر معونہ، عظمت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ کیا جائے۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا کہ جس کے اندر جتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اتنی بڑی عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا کم پیسہ خرچ کیا جائے گا اللہ اتنی رحمتیں اور برکتیں اس پہ نازل فرمائیں گے۔ اور آج پیسہ چونکہ زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے آج نکاحوں کی رحمتیں برکتیں ختم ہو چکی ہیں، میاں بیوی کا اتفاق ختم ہو چکا اور ان کی جو محبتیں ہیں وہ ختم ہو چکی۔ خامن اپنی بیوی کو ایک بوجھ سمجھنے لگا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے جو محبت قائم ہوتی ہے کسی اور چیز میں نہیں۔ لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے شروع کے 1 مہینہ 2 مہینے 5 جمعہ 6 جمعہ ولیمہ ہونے تک، اس کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے یار احباب اور دوستوں کے ساتھ اپنا وقت وہ بتائے، کوشش کرتا ہے بیوی کے ساتھ کم سے کم وقت بتائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ شادی کی محفل میں خلاف سنت عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے بیوی کو ناظم بنا کر اس پر مسلط کر دیا ہے۔
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سجدہ سہو کیا یا صرف کرنے کا طریقہ اور آداب بتائے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ایک رکعت کی کمی کر دی اور پورے صحابہ سے کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، وہ بدوی گاؤں والے دیہات کے صحابی. انہوں نے کہا ہم قصرت الصلاۃ نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کم کر دی گئی یا آپ سے بھول ہو گئے، کیا بات ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ذواليدین، تم نے سچ کہی بات کہ مجھ سے سہو ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو کا یہ عمل ثابت کروا کر امت کے لیے نمونہ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو طلاق دی. وہ اس لیے طلاق دی کہ نکاح کا طریقہ آپ نے بتایا تو طلاق کا طریقہ بھی آپ نے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حواری اور میرے لیے دو حواری ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حواری کا کیا مطلب ہے؟ حواری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواری تھے. حواری بالکل ان کے قریب رہنے والے، ان کے سفر میں، ان کے حضر میں، ان کے تہجد کے وقت اور ان کی تنہائی کے وقت زیادہ سے زیادہ میکزیمم وقت ان کا پیشاب کا لوٹا لے جانے والے، استنجا کے لیے گئے دور کھڑے ہو کر انتظار کرنے والے، ان کے کھانے کا برتن صاف کرنے والے، ان کا بچھونا لگانے والے، ہمیشہ ہمیشہ ایسے گویا پرچھائی کی طرح، سائے کی طرح وہ پیغمبر کے ساتھ رہے تو ان کو پیغمبر کا حواری کہا جاتا ہے. تو یہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، یعنی پرچھائی سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اور ان کا ایک ساتھ نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں لیفٹ اینڈ رائٹ، دائیں اور بائیں، ہمیشہ آپ کے باڈی گارڈ بنے رہتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام ساتھ ہمیشہ لیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 چیزوں کی تمنا کی، اس کے لیے وہی نازل ہوئی جیسے کہ پردہ، اس کے علاوہ اور کچھ چیزوں کا ذکر کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر مزاج نبوت کے آثار بہت زیادہ تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر فاروق نبی اور رسول بنائے جاتے. کئی چیزوں کی آپ نے تمنا کی. منافقوں کے سردار اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہوں نے روکا. حضرت عمر فاروق نے وہ بڑھ گئے اور نماز جنازہ پڑھا دی. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. عمر جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے. تو بہت سارے امور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی متعلق وہی نازل فرمائی. مسواک کی موٹائی لمبائی کیا ہونا چاہیے؟ چھوٹی موٹی اگر کر انگلی کے برابر بھی اگر کسی کے پاس مسواک کی کاڑی ہے اور وہ گھس دیتا ہے تو سنت کا ثواب اسے مل جاتا ہے. خدا نہ کرے اگر سفر میں کہیں وہ مسواک بھول کر چلا گیا اور اپنے سامان سفر کے اندر ٹوتھ برش رکھا ہوا ہے، اب اسے پیسٹ لگائے بغیر اسی برش کو مسواک کی نیت سے رگڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مسواک کا ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں. اگر خدا نہ کرے اس میں ٹوتھ برش بھی نہیں رکھا ہے، انگلی کو شہادت کی اٹھا کر مسواک کی نیت سے گھس لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی مسواک کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں. لیکن مستحب اور مسنون یہ ہے کہ مسواک کسی کڑوی شاخ کا ہو، جیسے کہ پیلو درخت ہے اس کا مسواک ہو، یا نہیں نیم کے درخت کا مسواک ہو، ایک بالش ہو، ایک انگوٹھے کے برابر ہو، یہ مستحب ہے. اگر آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ اس کا بدل آپ ٹوتھ برش سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر خدا نہ کرے آپ ارجنٹ جو ہے مسجد کے لیے نکل گئے اور مسجد میں وضو کرنے کے لیے گئے اور جیب میں دیکھا کہ مسواک نہیں ہے تو انگلی بھی آپ کی مسواک بن سکتی ہے ضرور، لیکن نیت ضروری ہے. آدمی لگڑتا تو ہے لیکن آپ نے عشاء میں لگڑ لیا، اب مسئلہ سن کر آپ یہ کہیں میں نے جو لگڑا وہ مسواک ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا. نیت پہلے ہوگی اور عمل بعد میں ہوگا. پہلے نیت کریں گے بعد میں نہ نماز پڑھیں گے.
سلام پھیرنے کے بعد تو نیت نہیں کریں گے۔ عورتیں بھئی جو چیزیں مردوں کے لیے سنت ہیں عورتوں کے لیے بھی سنت ہیں، تو عورت بھی جو ہے مسواک استعمال کرے گی۔ نماز استسقاء شکریہ، نماز حاجت، نماز توبہ یہ کیسے ادا کی جا سکتی ہیں؟ یہ دیکھیے شکریہ کی نماز ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز، اس میں کوئی بھی سورۃ سورہ فاتحہ کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھے، قل یا ایھا الکافرون پڑھے، قل اللہ پڑھے، انا اعطینٰ پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، نیت شکریہ کی کرے نماز سے پہلے تو وہ نماز شکریہ، نیت حاجت کی کرے وہ حاجت کی نماز، نیت صلاۃ التوبہ کی کرے تو توبہ۔ نماز استسقاء اس نماز کو کہتے ہیں کہ سارے گاؤں میں، شہر میں، علاقے میں پانی بند ہو چکا، بارش بند ہو چکی، لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترس گئے اور کھیتیاں سوکھ گئی، تالاب اور ندیاں خشک ہو گئے، تو وقت کا جو امام ہے وہ سارے لوگوں کو لے کر ایک کھلے میدان میں جاتا ہے، پرانے کپڑے پہنے جاتے ہیں، عید کے اندر نئے کپڑے، جمعہ میں نئے کپڑے، اور صلاۃ الاستسقاء میں پرانے کپڑے، اور حتیٰ کہ اپنے ساتھ گھر میں مرغ پالا ہوا ہے اس مرغ کو لے کر چلے گئے، گھر کے اندر بکرا پالا ہوا ہے، بکری، گائے، بھینس، ان تمام جانوروں کو لے کر میدان میں جایا جاتا ہے، 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو دعا کی جاتی ہے تو دعا جو کی جاتی ہے ایسے کی جاتی ہے، یعنی سفیدی آسمان کی طرف اور یہ حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے، لیکن صلاۃ الاستسقاء میں الٹے ہاتھ کیے جاتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، حالات کو بدل دے مولا، خشکی کو دور فرما دے، تری پیدا کر دے، بادلوں کو برسانے کا حکم دے دے، الٹے ہاتھ رکھ کر جانوروں کو، چھوٹے بچوں کو اور ان پرندوں کو سامنے رکھ کر، اے اللہ گنہگار ہم تو ہو سکتے ہیں، یہ مرغ نے کیا گناہ کیا، یہ کبوتر نے کیا گناہ کیا، یہ بکرے نے، دمبے نے کیا گناہ کیا، مولا ان جانوروں پر رحم و کرم کرتے ہوئے ہم پر بادل برسا دے۔ یہ دعا کی جاتی ہے، اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ ولیمے کی دعوت، شادی محل میں بے پردگی، ویڈیوگرافی وغیرہ ہو تو کیا جانا جائز ہے؟ یہ ولیمے ہی کی نہیں، قرآن شریف کے اندر ایک عام قانون یہ بیان کیا گیا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جہاں گنہ کا معاملہ ہو، باپ کہتا ہے بیٹے جا کر شیونگ کے لیے بلیڈ لا، باپ کی اطاعت کرنا بیٹے کے لیے ضروری، لیکن اب یہاں باپ سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنا چاہتا ہے، اب باپ نہیں رہا، اب بیٹا باپ کو کہہ سکتا ہے ابا جو چاہے آپ سزا دیں گے، لیکن آپ کو شیو کرنے کے لیے، چہرے سے سنت صاف کرنے کے لیے میں بلیڈ لا کر نہیں دے سکتا۔ ماں نے کہا بیٹے ایک ہی تو میرا لال ہے، جگر کا گوشہ ہے، تجھی پر تو ساری ارمانیں نکالنا ہے، تجھے دلہا کی شکل میں میں نے اللہ سے یہ کہا تھا، یہ دعا کی تھی، اے اللہ موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے بیٹے کو دلہا کی شکل میں نہ دیکھ لوں۔ میرے بیٹے تو سیرا پہن لے، ویڈیوگرافی استعمال کر لے، لڑکی والوں سے جہیز لے لے، یہ معاملہ گناہ کا معاملہ ہے، اور گناہ کے معاملے میں ماں نہیں رہتی، باپ نہیں رہتا، پیر و مرشد نہیں رہتا، استاد نہیں رہتا۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے معاملے میں ہم دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، وہ کتنا قریب اپنا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر اس کی دعوت کے اندر خلاف شرع کوئی عمل ہے، بے پردگی ہے اور خلاف سنت طریقے سے کھانا کھلایا جا رہا ہے، ویڈیوگرافی ہے، یا یہ کہ فضول خرچی ہے، یا یہ کہ کافروں، مشرکوں، اسلام مسلمان دشمنوں کو بلا کر ان کی عزت کی جا رہی ہے اور ان کا احساس کیا جا رہا ہے، تو ایسے محفل کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سالہ ہو، بھائی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھائی یہ رشتے تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن نبی کا دل نہیں ٹوٹ سکتا۔ کیا لڑکیاں قیامی مدرسے میں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تفصیلاً بیان کریں، ایک لمبا تفصیل طلب یہ مدرسہ ہے کہ لڑکیوں کے ہاسٹل کے مدرسے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، انشاءاللہ ہم اس کو کل عرض کریں گے۔ طہارت سے ناپاک ہو تو ایسے مسلمان سے مصافحہ کر سکتے ہیں
کیا ایسے مسلمان کو گھروں میں جما سکتے ہیں یا نہیں جما سکتے؟ تو یہ بتائیے کہ آپ اس کو کیسے معلوم کریں گے کہ یہ ناپاک ہے؟ آپ اس کو کہیں گے جائیے ڈی این اے ٹیسٹ کر کے لائیں، آپ اس کو لیاب میں بھیجیں گے پیشاب کر کے بوتل میں کہ پاک ہے ناپاک ہے؟ بھائی مسلمان ناپاک ہو یا پاک ہو، غسل فرض ہو یا غسل کیا ہوا ہو، اس سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، گلے ملے جا سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے اس نے پانی جھوٹا کر دیا، وہ پانی بھی پیا جا سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہمارے پاس کیا ہے معیار کہ ہم پہچانے کہ پاک ہے ناپاک ہے؟ بہرحال مسلمان ہے، حتیٰ کہ کافر بھی ہے، ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، خنزیر کا خون نہیں لگا ہوا ہے، شراب کی بدبو نہیں آ رہی ہے، تو آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور ملاقات کر کر گلے مل کر بغیر ہاتھ منہ دھوئے کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔